بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حدت الاسلام المسلمین غلام علی زنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا 27واں درس، صفحہ نمبر 192، صفات و خصوصیات انبیاء علیہ السلام۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ: خدا نے انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں اور کسی کو معصیت خدا کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ الخصال، صفحہ نمبر 139۔ اہداف درس: نمبر 1، صفات انبیاء سے آشنائی۔ نمبر 2، عصمت کی تعریف اور اقسام کا بیان۔ نمبر 3، انبیاء کی عصمت کا اثبات۔ نمبر 4، علم لدنی کی تعریف اور انبیاء کے لیے اس کا اثبات۔ ہم نے گزشتہ درس میں ثابت کیا کہ یہ لازم ہے کہ خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن افراد میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نبی بن سکیں، یا یوں کہیے کہ انبیاء کو کن صفات سے متصف ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھے معلم و مربی اخلاقی ثابت ہو سکیں۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ انبیاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام انسانوں سے ہٹ کر کچھ خاص صفات کے حامل ہوں، کہ ان میں سے اہم ترین صفت عصمت اور علم لدنی ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری جو انبیاء کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے ان صفات مذکورہ کی بنا تحقق پذیر نہیں ہو سکتی۔ ریفرنس نمبر 1۔ عصمت کی بحث ہم اہم احباس میں سے ہے اور امامیہ کے اعتقاد کے مطابق اس کا عمل دخل نبوت و امامت دونوں میں یکساں ہیں، کیونکہ کتاب ھذا میں اس عصمت سے متعلق بحث مختصر انداز میں پیش کی گئی ہے، لہٰذا بحث کی افادیت کی خاطر اس میں مترجم کی جانب سے خاطر خواہ اضافہ جات کر کے اسے کسی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور کیونکہ مباحثات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے کہ انہیں الگ سے حاشیے میں لکھنے سے ان کا حسن متاثر ہو رہا تھا، سو ہم نے اسے اصل بحث کے ساتھ ہی لکھ دیا تاکہ پڑھنے وقت طبیعت بوجھل نہ ہو۔ مترجم: عصمت کیا ہے؟ کلمہ عصمت کے معنی حفاظت کرنے اور راستہ روکنے کے ہیں۔ ریفرنس نمبر 1، معجم المقاصد اللغت، صفحہ نمبر 769۔ لسان العرب، جلد 10، صفحہ نمبر 175۔ علم الکلام میں عصمت کے معنی ایسی قوت کے ہیں جو انسان کو گناہ کے ارتکاب، خطا اور غلطی سے محفوظ رکھتی ہے، اس بنا پر اسے معصوم کہتے ہیں، جو سخت ترین شرائط میں بھی گناہ عمدن یا خطا سہواً سے باز رہے۔ ریفرنس نمبر 2، رسائل سید مرتضیٰ، جلد 3، صفحہ نمبر 326، تحصیل المحصل، صفحہ نمبر 329۔ عصمت کی اقسام: فرشتوں اور انبیاء کی وہ عصمت جسے ہم دلیل کی بنا پر ثابت کر سکتے ہیں پیغام وحی پہ منحصر ہے، لیکن عصمت کی اور قسمیں بھی ہیں جن کا اثبات اس دلیل سے نہیں ہوتا۔ ہم انہیں 3 اقسام میں منقسم کر سکتے ہیں۔ پہلا قسم ملائکہ عصمت سے متعلق ہے، دوسرا انبیاء سے اور تیسرا بقیہ انسان سے، جیسے ائمہ جناب مریم علیہ السلام یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق۔ عصمت ملائک کے حوالے سے ابلاغی عصمت کے علاوہ وہ مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ان فرشتوں کا ہے جو وحی حاصل کرنے اور اسے رسولوں تک پہنچانے کے پابند ہیں۔ دوسرا مسئلہ ان فرشتوں سے متعلق ہے جنہیں وحی سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ دیگر امور مانند کتابت اعمال، رزق پہنچانا اور قبض ارواح وغیرہ کے ذمہ دار ہیں۔ فرشتوں کی عصمت وحی کے ابلاغ کے علاوہ دوسرے مسائل بھی دلیل عقلی کی مدد سے اس وقت حل ہو جاتی ہے جب ہم ان کی حقیقت و ماہیت کو جان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ملائکہ کی ماہیت کیا ہے اور ان کا سمجھنا کہاں تک ممکن ہے، یہ موضوع سر دست اس کتاب کے متناسب
نہیں، اور نہ ہی اس میں گنجائش ہے کہ اس لیے ملائکہ کی عصمت پر قرآن سے 2 آیتیں پیش کرنے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے قرآن میں کہ ترجمہ: بلکہ فرشتے تو خدا کے معزز بندے ہیں، وہ تو گفتگو میں بھی اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26-27۔ ترجمہ: خدا انہیں جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ یہ 2 آیتیں پوری صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ملائکہ خدا کی جانب منتخب مخلوق ہیں جو فرمان الہی کے تحت ہی حکم بجا لاتے ہیں اور سرے منہ بھی اس کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے۔ عصمت انبیاء بھی انہی سلسلوں میں سے جو ان کی رسالت سے مربوط نہیں 2 مسئلوں میں منقسم ہے۔ پہلا یہ کہ انبیاء کا عمدی گناہ سے محفوظ ہونا اور دوسرا یہ کہ انبیاء کا خطا و نسیان سے معصوم ہونا، اور یہی 2 مسائل غیر انبیاء کی عصمت میں بھی پیش کیے جا سکتے ہیں جو کہ بحث امامت میں بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ عصمت انبیاء کے سلسلے میں بعض مسائل کو فقط نقلی دلائل کے ذریعے ہی پیش کیا جا سکتا ہے، اور اصولی طور پر یہ قرآن اور سنت کی حجیت ثابت ہونے کے بعد نقل کی جانی چاہیے۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے اسے اسی سلسلے بحث میں پیش کیا جائے۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انبیاء کس چیز سے معصوم ہیں؟ آیا ان کی عصمت کا دائرہ فقط وحی حاصل کرنے اور انسانوں کو پہنچانے تک محدود ہے، یا اس کا دائرہ ان کی رفتار و کردار جو ان کی رسالت سے بھی ارتباط نہ رکھتا ہو پھیلا ہوا ہے؟ تمام مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء تلقی و ابلاغ و وحی کے معاملے میں معصوم ہیں، البتہ انبیاء کی عصمت کے معاملے میں ان کے کردار کو لے کر اختلاف نظر موجود ہے۔ شیعہ حضرات کے عقیدے کے مطابق انبیاء پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے آخر تک ہر گناہ سے معصوم ہیں، یہاں تک کہ سہون یا بھول چوک سے بھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ریفرنس نمبر 1۔ البتہ اس بات کا بیان ضروری سمجھتے ہیں کہ شیخ صدوق اور ان کے استاد ابن الولید کچھ ان روایات کی بنا پر جن پر یہ اعادہ کیا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سہون سے 2-4 ہوئے اور انہوں نے 4 رکعت نماز کی جگہ 2 رکعت اور 5 رکعت نماز پڑھا دی۔ بحار الانوار جلد 17 صفحہ نمبر 101 سے استفادہ کرتے ہوئے پیغمبر اور امام کے لیے سہون و نسیان کے قائل تھے۔ البتہ یہ امر بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ انبیاء کے سہو و نسیان کے عام لوگوں کو سہو و نسیان سے جدا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بلکہ خدا انہیں سہو و نسیان سے دوچار کرتا ہے تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ بھی اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ انہی کی طرح کے انسان ہیں۔ من لا یحذر والفقیہ جلد اول صفحہ نمبر 357-320 ذیل روایات نمبر 1031۔ دیگر شیعہ علماء کے جو اکثریت میں اس نظریے کو رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عقلی اور نقلی دلیل رسول اور ائمہ کو ہر قسم کے سہو و نسیان سے مبرہ و منزہ کرتی ہے، اور چونکہ رسول کی عصمت ایک اعتقادی مسئلہ ہے لہٰذا اس کے لیے فقط استدلال علمی سے ہی معتبر مانا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس معاملے میں اخبار و احادیث پر تکیہ نہیں کر سکتے۔ شیخ طوسی تہذیب الاحکام جلد 2 صفحہ نمبر 181۔ مگر اہل سنت میں اس سے تو کچھ تو انبیاء کو فقط گناہان کبیرہ سے معصوم جانتے ہیں، جبکہ ان کا ایک دوسرا گروہ انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ انبیاء زمان بلوغت کے بعد یا نبوت کے لیے منتخب ہونے کے بعد معصوم ہیں۔ البتہ اہل سنت میں ایک ایسا گروہ
گروہ بنام حشوبیہ موجود ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں انبیاء کی عصمت کا سرے سے ہی منکر ہے۔ ریفرنس نمبر 2، حشوبیہ ناقلان حدیث کا ایسا گروہ ہے جو نہ حدیث کو نقل کرنے میں دقت سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی ان کے فہم و مطالب میں، اس وجہ سے ان کے عقائد میں بے اساس چیزوں کی بھرمار ہے جو محققین کے لیے مورد اعتماد نہیں۔ النبر عباد العزیز الفہاری، صفحہ نمبر 425، المواقف، صفحہ نمبر 3509۔ عصمت کی ضرورت۔ عام انسان نہ بالواسطہ وحی سے استفادہ کر سکتے ہیں اور نہ وحی کی دریافت کی لیاقت و استعداد پیدا کر سکتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ چند خاص افراد کے ذریعے ہی وحی جیسے اہم پیغام کو بقیہ افراد تک پہنچایا جائے۔ لیکن ان پیغامات وحی کے صحیح ہونے کی ضمانت کون لے گا؟ اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ نبی نے وحی کو خدا سے حاصل کرنے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ صحیح و سالم انداز میں جیسے اور جتنی وحی ان پر نازل خدا نے کی ہے، ویسی اتنی ہی لوگوں تک انہوں نے پہنچائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وحی اس وقت ثمر آور ہو سکتی ہے جب مرحلہ صدور سے مرحلہ وصول تک تمام سہوی و عمدی خطاؤں اور اضافوں سے محفوظ رہے۔ وگرنہ وحی کے واسطوں میں سہو و نسیان کے احتمال کے موجود ہونے کی وجہ سے لوگوں تک غلط پیغام کے پہنچنے کا باب واہ ہو جائے گا اور اس پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا، کیونکہ وحی میں ہونے والے تصرفات سے آگاہی اس صورت میں ممکن ہے جب ان کا عقل و منطق کا صریح حکم کے خلاف ہونا ثابت ہو جائے، جیسے اجتماع نقی ذہن۔ لیکن وحی کی اصلی ضرورت ہے۔ لیکن وحی کی اصلی ضرورت ہی ان مسائل میں ہے جہاں عقل انسانی کا پرندہ پرواز نہیں مار سکتا، جہاں عقل نفی و اثبات کے قابل نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے موارد میں کسی طرح وحی کے سلسلے میں استعمال ہونے والے واسطوں میں پائے جانے والے عمدی یا سہوی تصرفات کے احتمالات سے دامن پیغام الہی کا محفوظ رہنا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیغامات لوگوں تک صحیح و سالم حالت میں پہنچیں، وگرنہ اس سے مخالف صورت میں نقص غرض لازم آ جائے گا۔ اور ہم بحث عدالت میں شروور کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیان کر آئے ہیں کہ کسی حکیم کے فعل میں نقص غرض کا پایا جانا خود حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ خدا ان پیغامات کے بھیجنے سے غرض انسان کا تکامل اختیاری ہے، لہٰذا اگر اس کی جانب سے آنے والے تمام پیغامات سہو و نسیان سے محفوظ نہ رہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس کے پیغام بندوں تک سالم حالت میں نہ پہنچے، اور ایسا کرنا صاف و حکمت کے خلاف ہے۔ اور جب کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا حکیم ہے، تو اس طرح کے خلاف حکمت عمل کا صدور اس کی ذات سے ناممکن ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا بے پناہ علم کا بھی مالک ہے، اور اگر اس علم کے ہوتے ہوئے وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ انسانوں تک کس طرح اپنے پیغامات کو سالم حالت میں پہنچانا ہے، تو اس کے لامتناہی علم پر حرف آتا ہے، اور اگر کوئی شائستہ اور سازگار وسیلہ پیدا نہ کر سکے تو یہ اس کی لامحدودیت قدرت کے منافی ہے۔ لہٰذا کیونکہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسی لیے اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جسے وسیلہ بنا رہا ہے اس کی خطا کاریوں سے بے خبر ہے،
اور اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی قدرت لامحدود کے ہوتے ہوئے اپنے پیغامات کو شیاطین عمدی و سہوی تصرفات کی دسترس سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ لہٰذا خدا کی قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان تک اپنے پیغامات کو سالم اور تصرفات سے محفوظ انداز میں پہنچائے، اور اس طرح وحی کا محفوظ رہنا اور عصمت انبیاء کا ضروری ہونا عقل دلیلی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ عصمت انبیاء کی اقسام۔ عصمت انبیاء کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 گناہ کے ارتکاب اور خدا کے حکم کی مخالفت کے سلسلے میں عصمت کا حائل ہونا۔ نمبر 2 وحی کے وصول و ابلاغ میں خطا و فراموشی سے معصوم ہونا۔ نمبر 3 احکامات الہی کے اجراء اور فروعی اجتماعی امور میں خطا و فراموشی سے معصوم ہونا۔ البتہ عصمت کی تقسیم کچھ اس طرح بھی ممکن ہے۔ مثلاً علامہ مجلسی فرماتے ہیں عصمت 4 شاخوں میں تقسیم ہے: اعتقاد میں عصمت، تبلیغ میں عصمت، بیان احکام میں عصمت اور اعمال میں عصمت۔ ریفرنس نمبر 1 بحار الانوار جلد 11 صفحہ نمبر 91۔ یا جسے علامہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں عصمت 2 قسم کی ہیں، ایک علمی دوسری عملی۔ یہ دونوں قسمیں ذاتاً اور حقیقتاً ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملکہ علم میں معصوم ہو اور کوئی ملکہ عمل میں معصوم نہ ہو، یا کوئی ملکہ عمل میں معصوم ہو مگر ملکہ علم میں معصوم نہ ہو، لیکن انبیاء کی عصمت ان دونوں قسموں کی جامع ہے اور پیغمبران الہی و علم و عمل دونوں میں ہی معصوم ہیں، یعنی ان کا کردار بھی صالح اور مطابق بالواقعہ ہے، اور ان کے علم و دانش بھی غلطی، سہو اور نسیان راہ نہیں پا سکتا۔ ریفرنس نمبر 1 تقصیر موضوعی جلد 3 صفحہ نمبر 199۔ ہمیں ذاتی طور پر علامہ جوادی کی تقسیم بندی پسند ہے، کیونکہ کچھ متکلمین کے ہاں زیادہ تر وہی تقسیم دیکھنے کو ملتی ہے جو سب سے پہلے 3 حصوں میں بیان کی گئی، لہٰذا ہم اپنی بحث کو اسی کے مطابق آگے بڑھائیں گے۔ نمبر 1 عصمت از گناہ۔ انبیاء کی عصمت کی اقسام میں پہلی گناہوں سے معصوم ہونا۔ کچھ متکلمین نے عصمت از گناہ کی تعریف مفہوم لطف کی اساس پر کی ہے۔ عصمت خدا کی جانب سے ایک لطف ہے جو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ شخص معصوم ترک اطاعت یا انجام معصیت پر کوئی محرک نہ رکھے، اس حالت میں کہ وہ اس گناہ کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ریفرنس نمبر 2 ارشاد الطالبین للقضاء المقداد صفحہ نمبر 310۔ مندرجہ بالا تعریف سے 2 نکتے برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 معصوم کی جانب سے عدم ارتکاب گناہ اس صورت میں ہے کہ وہ اساساً گناہ کو انجام دینے کے لیے محرک نہیں رکھتا۔ اس بنا پر جو شخص گناہ کرنے کا محرک رکھتا ہو معصوم نہیں ہو سکتا۔ الداد اللیل موانع خارجی، یہ کسی لازمی زمینے کے فقدان کی وجہ سے جو ان کے ارتکاب کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ نمبر 2 عصمت از گناہ کا لازمہ سلب قدرت نہیں ہے، بلکہ معصوم اس حالت میں کہ گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے انجام دینے سے باز رہتا ہے۔ عصمت انبیاء کے بارے میں متکلمین اسلامی کی آراء و نظریات۔ متکلمین اسلامی اس باب میں اختلاف نظر رکھتے ہیں، اس بارے میں چیدہ آراء پیش کے خدمت ہیں۔ نمبر 1 انبیاء کا گناہان کبیرہ کا مرتکب ہونا بعثت سے قبل تو ممکن، پر بعثت کے بعد نہیں۔ ابی علی جبابی معتزلی۔ نمبر 2 انبیاء گناہان کبیرہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے، چہ قبل از بعثت چہ قبل از
چہ بعد از بعثت، مگر ایسے گناہان صغیرہ جو بندوں کی نفرت کا باعث نہ بنے اور پستی کی علامت شمار نہ ہوں کا صدور انبیاء سے ممکن ہے۔ ریفرنس نمبر 3 قاضی عبدالجبار معتزلی، شرح اصول الخمسہ، صفحہ نمبر 537 تا 573 تا 575۔ نمبر 3 بعثت کے بعد انبیاء ایسے گناہان کبیرہ و صغیرہ جو پستی کی علامت شمار ہوں، نیز ایسے گناہان صغیرہ جو پستی کی علامت شمار نہ ہوں، ان کا عمداً اصدار ہونا ممکن نہیں، البتہ قبل از بعثت انبیاء سے گناہان کبیرہ کا صدور ممکن ہے۔ نمبر 4 شرح التجدید القشجی، صفحہ نمبر 464۔ متکلمین امامیہ بیان شدہ تمام آراء سے اختلاف رکھتے ہوئے انبیاء کی عصمت متعلقہ کے قائل ہیں، یعنی انبیاء سے کیا گناہان کبیرہ اور کیا گناہان صغیرہ، کیا قبل از بعثت اور کیا بعد از بعثت صادر نہیں ہو سکتے، اور وہ اپنی تمام عمر میں معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتب امامیہ اسلامی فرقوں میں وہ واحد فرقہ ہے جو انبیاء کی عصمت کا کامل و متعلقہ کا قائل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص گناہوں کے مقابلے میں معصوم ہو؟ عصمت ایک ایسی صفت نفسانی اور باطنی طاقت ہے کہ جس کا حامل نہ صرف یہ کہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ اس کی فکر و سوچ بھی انجام میں گناہ سے باز رہتی ہے۔ بعبارت دیگر یہ خدا ترسی کی ایک ایسی حالت باطنی ہے جو کسی شخص کو گناہوں کے مقابلے میں حتیٰ اس کو اس کی فکر و نیت و ارادے میں بھی انجام گناہ کی سوچ سے دور رکھتی ہے۔ ریفرنس نمبر 1 آیت اللہ جعفر سبحانی، الحسیات، صفحہ نمبر 285۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہوں کے مقابلے میں کیسے عصمت پیدا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ نہ صرف یہ کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو بلکہ وہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حقیقت عصمت گناہوں اور معصیت کے مقابل مفاسد کے گناہ کی حقیقت کے علم سے تعبیر ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر علم لوازم گناہ سے محفوظ رہنے اور عصمت کے معنی میں ہے، بلکہ یہ اس علم سے متعلق ہے کہ جہاں لوازم گناہ انسان کی نگاہ میں مجسم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے اعمال کو آثار اللوازم کی دیدہ دل سے دیکھنے کی قوت کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں گناہ کا صدور ایسے شخص سے ایک محال عادی بن کر رہ جاتا ہے۔ تقریب ذہن کے لیے مثال پر توجہ فرمائیں۔ ہم میں سے ہر ایک ایسے عمل کے معاملے میں جن میں ہماری جان جانے کا خطرہ ہو ایک قسم کی عصمت رکھتا ہے، اور عصمت کی یہ قسم اس علم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمیں اس قسم کے اعمال سے متعلق حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً ہر انسان عاقل اپنی زندگی سے پیار کرتا ہے اور کبھی بھی زہر سے بھرا ہوا پیالہ نہیں پیتا یا بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ موت کی صورت میں برآمد ہوگا۔ یہ عصمت کی ایک صورت ہے۔ کیونکہ کوئی انسان بھی اس قسم کے اعمال کی انجام دہی نہیں دیتا، ایسے اعمال کا صدور محال عادی سے ہوتا ہے، اور اس کی علت یہی ہوتی ہے کہ وہ ان اعمال کے آثار کو جانتا ہے اور اس کی نظر میں یہ اعمال مجسم اور محقق ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ وہم و گمان میں بھی ایسے عمل کے بارے میں نہیں سوچتا، چاہے کہ اس اعمال سے متعلق عملاً کوئی اقدام کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے، اور کچھ افراد ایک لقمہ حرام تک کو نہیں چھوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پہلا انسان اس چیز کے حرام ہونے کو سرے سے معتقد ہی نہیں ہوتا، یا اس کا اعتقاد اس عمل کے اثر پر پکا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے دل اور ان کے اعمال کے عواقب کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے،
اور یہ اس گناہ کے آثار کو محسوس نہیں کر پاتا۔ البتہ دوسرا شخص اس بارے میں اتنا قوی علم رکھتا ہے کہ مال یتیم کا ہر ایک حصہ اس کے لیے آگ کے شعلے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ اس سے میل رکھتا ہے اور نہ اسے حاصل کرنے کی کوئی اقدام کرتا ہے، کیونکہ وہ علم و بصیرت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے یہ مال جلا دینے والی آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس طرح وہ اس عمل کے مقابل معصونیت پیدا کر لیتا ہے۔ اگر پہلا شخص بھی اعمال کے مقابل ایسے ہی علم پیدا کر لے جیسے کہ دوسرے کو حاصل کرتا ہے تو یقیناً اس عمل سے باز رہے گا۔ اگر گناہ کرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جو برے اعمال یہ کر رہا ہے اس سے پہلے جس نے یہ گناہ کیے اگر گناہ کرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جو برے اعمال یہ کر رہا ہے اس سے پہلے جس نے یہ گناہ کیے اس دنیا سے چلے گئے وہ کس حالت میں ہیں اور انہیں ان کے اعمال کی کیا پاداش ملی، تو وہ بھی اپنے اس عمل سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسے کیفر اعمال کو دیکھے بنا انہیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، اور اس دنیا میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں دوسری دنیا کو دیکھے بنا ایمان کی وجہ سے یقین کی وہ منزل حاصل ہو جاتی ہے کہ ان کے ایمان کا اثر گناہ کے شہود سے کمتر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر ان کی آنکھوں سے اس جہاں کے پردوں کو اٹھا بھی دیا جائے تب بھی ان کے ایمان میں رتی برابر فرق نہیں آتا۔ اس صورت میں یہ افراد گناہ کے مقابلے میں عصمت کے ایک نوع پیدا کر لیتے ہیں، یعنی اگر اس عمل کو ہرگز انجام نہیں دیتے۔ اب اگر کوئی فرد یا جماعت ایسی ہو جو تمام گناہوں کے کیفر اور پاداش سے متعلق ایسی ہی حالت پیدا کر لے اور ان پر اعمال کی پاداش ایسے ہی روشن ہو جائے کہ ان کے سامنے سے حجابات کے اٹھانے اور زمانی و مکانی فاصلوں کو ختم کرنے کے باوجود بھی اس کے ایمان و اعتقاد میں ذرا برابر فرق واقع نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ فرد یا جماعت تمام گناہوں کے مقابل 100% عصمت کی ایک نوع پیدا کر لے گی، یہاں تک کہ نہ صرف یہ کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے بلکہ وہ گناہوں کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ اس بنا پر معصومین کے بارے میں عصمت کے معنی ان کے شدید ایمان کے مستحکم اور اثر اور اعمال کی پاداش و کیفر سے متعلق قطعی علم کے ہیں، اور ہر انسان کچھ اعمال کے بارے میں ایک قسم کی معصومیت رکھتا ہے۔ البتہ انبیاء اور معصومین عظمت خدا سے کامل آگاہی کی بنا پر تمام گناہوں سے متعلق علم رکھتے ہیں، اس بنا پر عصمت کامل کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی ذات میں تمام غرائز سرکشی جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں رام ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک لحظے کے لیے بھی خدا کی معین کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ البتہ اس سے پہلے کہ ہم عصمت پر دلائل پیش کریں چند نکات کو ذہن نشین کر لینا بہتر ہے۔ نمبر 1، عصمت ایک ملکہ نفسانی ہے جو عنایت الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نسبت خدا کی جانب دی جاتی ہے، وگرنہ ایسا ہرگز نہیں کہ خدا معصومین کو زبردستی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے یا ان سے اختیار کو چھین لیتا ہے، بلکہ ان کی عصمت کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے انہیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی ضمانت دے دی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی بحث عنقریب پیش کی جائے گی۔ نمبر 2، کسی بھی شخص کی عصمت کا لازمہ یہ ہے کہ وہ تمام حرام کاموں کو ترک کر دے، ان میں وہ کام شامل ہیں جو ہر شریعت میں حرام رہے یا خاص اس کی شریعت میں حرام قرار پائے۔ بنابراین انبیاء کی عصمت ان اعمال کے ذریعے خدشہ دار نہیں ہوتی جو اس کی شریعت میں یا خاص اس کے لیے جائز ہوں، مگر اس سے پہلے کی یا بعد کی شریعت میں حرام قرار دیے جائیں یا اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے حرام کر دیے جائیں۔ نمبر 3، وہ گناہ جس سے ایک معصوم محفوظ رہتا ہے ایک ایسا عمل ہے جسے انجام دینا فقہ حرام کہتی ہے، یا اسے عمل ترک کرنا جسے فقہ واجب گردانتی ہے، لیکن گناہ کے علاوہ دوسرے کلمات جیسے کہ ذنب و عصیان اپنے وسیع معنی میں استعمال ہوتے ہیں جس میں ترک اولیٰ بھی شامل ہے، اور ترک اولیٰ کا صدور خلاف عصمت نہیں۔ اس بارے میں
تنزیہ انبیاء کے ذیل میں بحث کی جائے گی۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔